جی آپ کے سوال اور بہت سے سوال تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، آپ سے بات یہ پوچھنی تھی کہ ابھی میں نے خان صاحب کی وہ 5 ارکان اسمبلی خریدنے والی آڈیو لیک سنی۔ ایک بات پتہ نہیں، جب بھی میں ان کی کوئی آڈیو لیک سنتا ہوں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ جس قسم کا یہ اسٹیچر اور باولا پن اور درویشی عوام کے لیے شو کرتے ہیں، اور جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں عوام میں، بظاہر لگتا ہے کہ بڑا سینس لیس قسم کا، بغیر کسی آگے پیچھے کی انفارمیشن کے وہ کچھ بھی جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کی آڈیو لیک سنیں تو ایک بڑا ہی لگتا ہے ایسے کہ بڑا ہی کوئی ویل پلانڈ آدمی، ویل ورسڈ آدمی بات کر رہا ہے۔ تو جو بیان دیتے ہیں یہ پبلک میں اور جس طرح کے یہ پرائیویٹ میں ہے، اس میں بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے۔ تو کیا یہ مطلب ہماری فہم سے زیادہ عقل مند ہیں، اور مطلب انہوں نے تقریباً وہ کہتے ہیں نا، یو کی ناٹ میک فول ایوری ون آل دا ٹائم، کیا یہ خان صاحب نے اس مثال کو الٹا تو نہیں کر دیا؟ جی بالکل آپ نے درست کہا۔ عمران خان کی آڈیو لیک سنیں، یہ والی بھی سنیں اور پرانی بھی سنیں، بھلے اس کے اندر آپ کو لگے گا کہ آڈیوز جو ہیں وہ ایڈٹ کر کے لگائی گئی ہیں، ظاہر ساری بات چیت نہیں سنوائی گئی، لیکن عمران خان جو بات کر رہے ہیں اسے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کسی کے مشورے کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں۔ اور میں تو اسٹیج کے اندر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیز واضح انداز سے اب ثابت ہو گئی ہے، عیاں نہیں ہوئی، ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ان کے گرد لوگ ان کو کبھی گمراہ کر دیتے ہیں، کانوں کے بڑے کچے ہیں، یہ سب سے بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جو عمران خان کو تمام ذمہ داری سے بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن آڈیو لیکس نے یہ پردہ بھی چاک کر دیا۔ عمران خان ہی تمام کیمپین چلاتے ہیں، عمران خان ہی تمام پلاننگ کرتے ہیں، عمران خان ہی تمام ڈائریکشنز دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ملک کے اندر ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر جب سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا جب وہ حکومت میں تھے، بشمول ان کیسز کے جنہوں نے لوگوں کے خلاف انسٹیٹیوٹ کروائے، بشمول اس واقعے کے جس کے اندر ایف آئی اے کے ایکس ڈی جی جو ہیں وہ انوالو ہوئے، بشمول نیب چیئرمین کی ویڈیو کے ذریعے بلیک میلنگ کے کیس کے، اور درجنوں ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ فرح گوگی ہو، بشرا کے قصے ہوں، تمام کی تمام چیزوں کا جو محور ہے، تمام تنازعوں کا جو محور ہے، تمام پالیسیوں کا جو محور ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے بات بالکل ٹھیک کی۔ اب میرے خیال میں کسی کو اس کے بارے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سر، سوال اس لیکیجز کے حوالے سے ہے جو ہو رہی ہیں آج کل۔ تو ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ جو لیکیجز ہیں وہ کس بندے کی ہو رہی ہیں، مطلب عمران خان صاحب جو ہیں، لیکن جس وقت ان کی ریکارڈنگز ہو رہی تھیں، جب ان کو بگ کیا گیا تھا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے اس کو، اس کے آفس کو یا اس کی ریزیڈنس کو اگر بگ کیا گیا تھا اور اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، تو اس میں یہ مسالے دار جو ریکارڈنگز ہیں جو لیک ہو رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر ایسی بھی ریکارڈنگز ہوں گی جو جس میں ملک کے کانفیڈینشیل معاملات ڈسکس کیے گئے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے تو یہ چیز بہت خطرناک ہو جاتی ہے کہ کوئی گروپ ہے جس کے پاس پاکستان کے وزیر اعظم کی ساری ڈسکشنز موجود ہیں، تو اس کے لیے جو ہے تو اسٹیٹ کوئی قدم اٹھا رہی ہے اس گروپ کو پکڑنے کے لیے، یا اس کا جو ہے تو کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے تو وہ مسالے دار باتوں کے علاوہ جو ہے تو کوئی ایسی باتیں بھی کرتا ہوگا جس سے ملک کا فیوچر ڈپینڈ ہوگا اس کے اوپر۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، آڈیو لیکس کے بارے میں اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو جب پہلی آڈیو لیکس ہوئی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آڈیو لیکس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ آڈیو لیکس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بالکل بحث ہونی چاہیے، اور اس سے کیا کیا آپ کو نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ یہ آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور پھر لیک کی جا رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا اس معاملے پر بہرحال ایک متضاد قسم کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایک تو ایک خاص قسم کی آڈیو لیکس کے اوپر
آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جو ہیں سپریم کورٹ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف ان آڈیو لیکس کے پر وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو ریکارڈ کیوں ہو رہی ہے. اور پھر عمران خان ریکارڈ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایجنسیاں جو ہیں یہ ریکارڈ کریں کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے یہ تمام کام کرتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں ان کو شاید یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم باقی سب کو ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں. اور ایک یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, بڑا دلچسپ قصہ ہوگا کہ جو سمپل سرویلنس کا سسٹم ہے وہ کس طرح عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس تمام سسٹم کو نیوٹرلائز کر دیا گیا, اور عمران خان کی بہت ساری کنورسیشنز اس وقت جب یہ پرائم منسٹر تھے وہ ریکارڈنگ کا حصہ نہیں بنی. میں پہلے چند ایک سالوں کی بات کروں, اس کے بعد تو پتہ چلا کہ سرویلنس کے اندر عمران خان اور ان کا آفس بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آیا. یہ سنجیدہ معاملہ ہے, لیکن سیاستدانوں کو اور حکومتوں کو اس کے اوپر ایک مسلسل رویہ ایسا اپنانا چاہیے جو تضادات کا شکار نہ ہو. کیا وہ اس کو بند کروانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی سالمیل کے لیے خطرناک ہے؟ کیا ان کے خیال کے مطابق بعض قسم کی جو ریکارڈنگ ہے وہ درست ہے اور بعض قسم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ غلط ہے؟ جب تک یہ تضادات نہیں ایڈریس کریں گے تب تک یہ آڈیوز ریکارڈ بھی ہوتی رہیں گی اور لیک بھی ہوتی رہیں گی. طلعت بھائی السلام علیکم. میں پشاور سے وجی احمد ٹیپو بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہوں میں 1 دن کی 2 دن کی 3 دن کی 5 دن کی 7 دن کی کٹوتی کی گئی ہے, اور وہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے پیسے کاٹے ہیں. تو آیا یہ پیسوں کا کوئی آڈٹ ہوگا یا نہیں؟ دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے لانگ مارچ اور اس کی بھی وہ دی اور اس کے لیے بھی وہ لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو آیا یہ پیسے سیلاب زدگان کو جائیں گے یا پی ٹی آئی کے اس میں استعمال ہوں گے لانگ مارچ میں؟ کیونکہ پہلے بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے پیسے جو ہے کسی نے ڈونیشن دی شوکت خانم کے لیے تو وہ پی ٹی آئی نے اپنے اس میں استعمال کر لیے. تو آیا ایسا کوئی میکانزم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ پیسے کتنے جمع ہوئے ہیں اور کہاں پہ وہ پیسے لگے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے سے آگاہ کریں. جی, کے پی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اور اس کے بعد کے پی کے کا جو قرضہ ہے, اگر آپ کے پی کے ملازمین کے تنخواہوں کے مدعے کو اور جس طریقے سے ٹیچرز کو ٹریٹ کیا گیا, دوسرے پالیسی معاملات بھی اگر آپ بیچ میں لے آئیں, جو گورننس کا معیار ہے اگر کے پی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 9 سال کا آڈٹ کر کے دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان میں اور کیا ہو رہا ہے, آپ سمپلی فوکس کریں اعداد و شمار کی مدد سے کہ کے پی کے اندر گورننس کس قسم کی ہے, کے پی کا قرضہ کہاں پہ چلا گیا ہے, اور دوسری طرف سیلاب کے دوران کتنا کام ہوا سیلاب زدگان کے اوپر. وہ جو 10 بلین عمران خان نے اکٹھے کیے تھے وہ کدھر گئے؟ اس سوال مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوال جو ہے وہ پاکستان کی قومی بحث کا حصہ کیوں نہیں بنتے ایسے سوال, جس طرح کہ آپ نے بھی یہ سوال کیا کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ نے 10 بلین اکٹھا کیا تو کن اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے, وہ کس جگہ پر آپ لگا رہے ہیں؟ قرضہ آپ دیکھیں اپنے صوبے کا کہاں پہ پہنچ گیا ہے, اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے. تو اس سے آپ کو ترجیحات کا اندازہ ہوگا. لیکن اگر لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ بڑے سنجیدہ اور حساس معاملات ہیں تو پھر چلنے دیں اس کو اس طرح ہی, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آنے والے سالوں میں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو میں بار بار دہراتا ہوں, جن کو ہدایت, حقائق اور تجزیے رستہ نہیں دکھا سکتے ان کو پھر تجربات رستہ دکھاتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, جب ہم یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ نہ کریں تب وہ بین کر دیتے تھے, اور جو بدترین کیمپینز ہمارے خلاف چلتی ہوتی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے, اور اب آ کے وہی باتیں شروع کر دی ہیں جو ہم پہلے کرتے ہوتے تھے. تو آپ سے بھی جن لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, آپ جیسے سوال جو ہیں جو عقل والے سوال ہیں وہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تو پھر ظاہر ان کو بھگتنا پڑے گا, اور وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ بھگتیں گے. السلام علیکم طلعت صاحب, کیا حال ہے جی؟ طلعت صاحب بات یہ ہے کہ میں شفیق قویس سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن ضرور لینا ہے آج آپ نے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں, ایک ہی آرٹیکل کے مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ایک ہی آرٹیکل کے ابھی تک
4 تشریحاں کر چکے ہیں یہ لوگ. تو کویشچن تو ادھر یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ یہ جج ہیں بھی کہ نہیں ہیں, یا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے نا ایک جو ہے نا ایکسپلینیشن پہ کیوں نہیں رکتے یہ لوگ. ہر بندہ آتا ہے نئی ایکسپلینیشن دے جاتا ہے. آج کل ایک نئے محترم آئے ہوئے ہیں تو وہ کسی کی جو ہے نا معافی جو دل میں ہے اس کو بانپ لیتے ہیں کہ واقعی اس نے معافی مانگی, وہ بڑا سنسیئر ہے. تو یہ کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ یہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کی کب تک جو ہے نا رسیاں کوئی سیدھی کرے گا, جو لگامیں ان کو ڈالے گا کہ آپ اٹھیں اور کوئی بھی تشریح کر دیں, آپ اٹھیں اور کسی کو بھی سزا دے دیں, آپ اٹھیں اور کسی کو بھی نکال دیں. جی بالکل, جس طرح سیاستدانوں کو اپنے بیانات کے اندر تسلسل دکھانا چاہیے, پالیسیز کے اندر تسلسل دکھانا چاہیے, تو جج صاحبان کو بھی اپنے آبزرویشنز میں تسلسل دکھانا چاہیے. ایک دن ایک قانون جو ہے وہ چٹا ہوتا ہے اور اگلے دن وہ قانون کالا ہو جاتا ہے, پھر اسے اگلے دن وہ پیلا ہو جاتا ہے, پھر وہ نیلا ہو جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ مافیاز کی اصطلاحات جو ہیں وہ قانونی اصطلاحات کی طرح استعمال کی جاتی ہیں, اور کبھی جو ہے اس کے اوپر پھر سینہ کوبی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں جی کہ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں اور ان کو پولیٹیکلی کیش کیا جاتا ہے, اور کبھی صادق اور امین کے معاملات کو ڈریکونین کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے بڑے مسائل موجود ہیں. کبھی تایات ڈسکوالیفیکیشن کو احتساب کا سر کا تاج بتایا جاتا ہے, اور کبھی اس کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ اپنا احتساب کا بندوبست لوگ خود ہی کرتے ہیں, وہ درست کہتے ہیں. ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ محاورتاً کہا جاتا ہے, ایک افسانوی انداز سے کہا جاتا ہے چیز سمجھانے کے لیے, کہ جہنم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, ہر کوئی اپنی آگ خود وہاں پہ لے کے آتا ہے. تو جہنم کے اندر کوئی آگ نہیں ہے, یہ بندے کی اپنی آگ ہوتی ہے جس کو وہ لے کے جاتا ہے اور اس کے اندر جلتا ہے. تو یہ اپنے فیصلوں کی آگ ہے جس کے اندر تمام ریپوٹیشنز جلتی ہیں, اور یہ سب کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے, صحافیوں کے لیے بھی ہے, تجزیہ نگاروں کے لیے بھی ہے, بیوروکریٹس کے لیے بھی ہے, سیاستدانوں کے لیے بھی ہے, ججز کے لیے بھی ہے, کہ اپنے فیصلوں کی کو اتنا آپ متنازع نہ کریں کہ اس کی آگ جو ہے وہ سب کچھ بھسم کر دے, اور پھر اس طرح کے سوال آتے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آج کل جو پنڈی بوائے ہے شیخ رشید, وہ کہاں غائب ہے؟ لیکن اصل پاکستانی وہی ہے جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے اور پاکستان کی جو نا پولیٹکس کے موڈ کو سمجھتا ہے, اسی طرح اسی حساب میں وہ چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصل پاکستانی اور اصل عقل مند. جی پتہ نہیں شیخ رشید کہاں پر غائب ہے. اب جہاں پر شیخ رشید تجزیہ نگار ہو اور وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں فورکاسٹ کر رہا ہو اور لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں, وہاں پر سیاسی معیار کے اوپر آپ کا سر نہ آپ پیٹیں تو پھر کیا کریں. لیکن شیخ رشید پر کیوں فوکس کریں, فواد بھی تو ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. تو جہاں پر معیار اتنے گر چکے ہوں وہاں پر میرے خیال میں تجزیہ نگاروں کو بھی, سنجیدہ تجزیہ نگاروں کو چھٹی پہ چلے جانا چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں واقعتاً کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ چھٹی پہ چلے جانا چاہیے, کہ یہ جو جس قسم کا معیار ہے, جن لوگوں کے ہمیں حوالے دینے پڑتے ہیں, اور یہ کوئی میں کنٹیمپٹ کے ساتھ نہیں کہہ رہا, تمام تر ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن حقائق جو ہیں وہ میری ہیوملٹی سے متاثر نہیں ہوتے. حقائق وہی ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ان لوگوں کے تضادات, ان لوگوں کی سیاسی گھمن گھیریاں, ان لوگوں کی کلابازیاں, ان لوگوں کی گفتار, ان کے کردار, ان کے افکار, تمام کے تمام جو ہیں کھلی کتاب کی طرح, اور پھر بھی سنجیدگی سے ان کو لینا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتہ جی کدھر ہیں, ادھر ہی کہیں پہ ہوں گے. السلام علیکم شاہ صاحب, میں ابو بکر اولڈم سے بول رہا ہوں, انگلینڈ سے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ٹویٹر ہے اور یہ پی ٹی آئی کارکن ہو یا عمران خان ہو, یہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں ود ان منٹ ان کے ٹویٹس کے جو لائک ہے اور ری ٹویٹ ہے, کوئی ٹویٹ ہے, یہ 1000 میں پہنچ جاتی ہے, بے شک وہ ٹویٹ جھوٹ پہ ہو یا سچ پہ مبنی ہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟
پلیز مجھے اس سے آگاہی فرمائیے گا. جی ٹویٹر ورلڈ جو ہے نا اس کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں. یہ جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں ظاہر ہے اگر کسی کے فالورز ہیں اور آپ نے پارٹی پالیسی کے تحت فالورز کو خاص ہدایت کی ہوئی ہے تو آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے میڈیا کمپنیز جو ہیں وہ ہائر کی ہوئی ہیں, آپ نے بندے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں ملک سے باہر, تو وہ یہی کام کریں گے. ان کو آپ نے اگر ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر اگلے 5 منٹ میں ایسا ہونا چاہیے تو وہ ہوگا. کچھ جینون بھی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا فیک ہے, جینون بھی ہوگا, لوگ جینونلی ری ٹویٹ کرتے ہوں گے, اپنے لیڈر کی وہ باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ لیس دین فریکشن آف اے سیکنڈ ری ٹویٹس ہونی شروع ہوتی ہیں. یعنی لمبا ٹویٹ ہونا تو اس کو کوئی بندہ پڑھے تو پھر ہی ری ٹویٹ کرے گا نا, اس میں ٹویٹ کو پڑھنے میں کوئی 3-4 سیکنڈ تو لگتے ہوں گے نا کسی کو. ادھر سے ٹویٹ آتا ہے ادھر سے ہی جو ہے نا اگلے فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ری ٹویٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ پڑھے بغیر ری ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اس سے باہر کسی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت ثابت نہیں ہوتی. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کوئی بڑا لیڈر بنتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ابھی تک امریکہ کا صدر ہونا چاہیے تھا, اس کی بھی آرٹیز اس طرح ہی ہوتی تھی. السلام علیکم طلعت صاحب, عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ کی توجہ ایک بہت ہی عجیب رویے کی طرف مبذول کرنی تھی جو ہماری قوم میں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی جا رہا ہے, ان میں سرایت کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میری بچی ہے وہ لاہور بحریہ ٹاؤن کے سٹی اسکول میں پڑھتی ہے, KG کلاس میں. اب اس کا ایک کلاس فیلو ہے جو ہر بچے سے پوچھ رہا تھا, آپ یقین مانیں KG کلاس کا بچہ ہر بچے سے باری باری پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہیں عمران خان پسند ہے, اور جو بچہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا یا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تو وہ کہہ رہا تھا تمہارے ماں باپ پاگل ہیں. آخر تنگ آ کے ٹیچر نے اس کو کلاس کے باہر کھڑا کر دیا, تھوڑی سی سزا دی. تو سر یہ معاملہ کہاں تک جائے گا کہ اتنے چھوٹے KG کے بچوں تک میں یہ جو بیہیویئر ہے وہ سرایت کر گیا ہے؟ جی بالکل, میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کافی دیر سے بتا رہا ہوں کہ جو فیشزم ہے, فسطائیت جو ہے وہ قوم کی ہڈیوں اور خون کے اندر سرایت کر جاتی ہے, وہ گھس جاتی ہے بچوں کے ذہنوں کے اندر, اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. فساد جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں آپ نے امپلانٹ کر دیا. گھروں کے اندر جو تاریخ اور حقائق سے نابلد لوگ ہیں جنہوں نے 6 لائنیں رٹ لی ہیں اور رٹ رٹ کے انہوں نے گھر کے اندر سے اپنی تمام سینٹی جس کو کہتے ہیں, سکون جو ہے وہ خود ہی اپنی زبان سے انہوں نے تباہ کر دیا ہے. وہاں پر بچوں کا یہی کلچر ہوگا. یہ جب ہٹلر گیا تھا تو ان کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈی نازیفیکیشن کا ایک باقاعدہ پروگرام جاری کرنا پڑا, جس کے ذریعے انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں سے وہ تمام خناس جو ہٹلر نے گھسا دیا تھا, وہ تمام جھوٹا غرور جو ہٹلر نے گھسا دیا تھا, وہ تمام نسل پرستی جو ہے جو ہٹلر نے گھسا دی تھی, اس کو نکالنا پڑا ان کو. باقاعدہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ پروگرام چلا جس کو انفورس کیا گیا, تب جا کے ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی, اور ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی. ابھی بھی وہاں پہ جو رائٹ ونگ ہے جو ہٹلر کو سپورٹ کرنے والے گروپس ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ تو دس از اے ڈیزیز فار لائف. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کووڈ جو ہے کبھی نہیں جائے گا. میرے خیال میں یہ جو کرونا ہم نے انلیش کیا ہے, آپ اس کو امرونا بھی کہہ سکتے ہیں, یہ جو امرونا ہم نے انلیش کیا ہے یہ بھی نسلوں تک ہمارے ساتھ رہے گا جی. تو اس کا ظاہر ہے یہ اثر تو ہوگا.